پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم اس پروگرام کے ذریعے پاکستان میں گیس تلاش کر رہے ہیں. نوید قمر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ گیس کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں, طلب اور رسد کے اندر, استعمال میں اور پروڈکشن میں کتنا گیپ ہے, کس وجہ سے ہے, کون سا صوبہ یعنی پنجاب جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے اور کون سے صوبے سرپلس ہیں اور کانسٹیٹیوشنلی ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے. بٹ لیٹ می آلسو برنگ ان شیخ وقاص صاحب, ذرا ڈسکرپشن آپ ہمیں دیجیے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ گیس نہیں ہے تو کیا نہیں ہے, مطلب گیس نہیں ہے تو کیا ہوا, پہلے بھی نہیں تھی, اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں کہ گیس نہیں ہے, جیسے عام حالات میں گورنمنٹ سیٹسفائی کرتی ہے ہمیں بھی اور عوام کو بھی کہ جی گیس نہیں ہے, مصیبت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب گیس تھوڑی ہونے کے بعد پھر جو اس کی فیئر ڈسٹریبیوشن ہے نا جی, جو مختلف ضلعوں میں, مختلف علاقوں میں, مختلف صوبوں میں کی جاتی ہے, جب وہ صحیح طرح نہیں ہوتی ہے اور کہیں خاص پریشر کے اوپر کسی ایک جگہ کو زیادہ نواز دیا جاتا ہے, اس سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, لوگ غصے ہوتے ہیں, پھر لوگ آگ جلاتے ہیں. اور آج کل اور اس کے بعد حکومت کے پاس پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوتا کہ چند دن بعد یہ دوبارہ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر چند دن کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے 1-2 دن کی سپلائی زیادہ کر دیتے ہیں. پھر کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ سپلائی دیتے ضرور ہیں بٹ اس کا جو پریشر جو ہے وہ اس طرح ویری کرتا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. But how bad is the situation? Situation is really bad. I mean, bad اس طریقے سے ہے کہ اب لوگ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں گیس کے اوپر. کوئی بھی شخص ایز اے پولیٹیشین اگر ہم اپنے علاقے میں موو کرتے ہیں, اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, محلے میں جاتے ہیں, اب گاؤں میں بھی, تو لوگ جو ہے وہ ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ گیس. ہمارے لیے اب عذاب یہ ہے کہ پہلے چند سال ہم لوگوں کو گیس دیتے رہے ہیں ان کے آبادیوں میں, ان کے محلوں میں. اب ایک نیا عذاب یہ آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں پائپ تو ہے, گیس کدھر ہے, ہمیں یہ نکال کے, ہمیں نہیں پتا جی. پہلے بھی آپ نے گیس نہیں دی, پہلے بھی آپ نے پائپ ہی دی. اچھا, اب ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو پبلکلی سمجھانے کی بھی کوشش کریں طلعت بھائی کہ جناب یہ اس طرح معاملہ ہے, یہ سپلائی, یہ ڈیمانڈ. لوگ ہمیں کہتے ہیں, خدا کی قسم لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے, طبیعت, اس نے الیکشن نہیں لڑنا ہے, یہ جو ہمیں کہانیاں دے رہا ہے یہ ساری کہانیاں ہیں, بڑی گیس, بڑے پبلک کو آپ. سو پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گیس جو ہے وہ تلاش کی جائے, پھر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, جس میں لیکیجز بھی نہ ہو, جس میں وہ کھاپے بھی نہ ہو, اور جو عوام تک پھر دوسرے فاز میں نہ کرنے والی بات. اور دوسری بات اس میں ایک چیز میں ضرور یہاں کہوں گا کہ جو بڑے ضلع ہیں یا بڑے شہر ہیں, کئی دفعہ یہ ان کو اور انڈسٹری کو نوازنے کے لیے چھوٹے شہروں کو بالکل ختم کرتے ہیں. لیکن اب تو ہاؤس وائف سے لے کے انڈسٹریل اسٹیٹ سب جو چیخ رہے ہیں. لیٹ می برنگ خواجہ صاحب, ابھی جو نوید قمر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ تو آئینی طور پر ان معاملات کو بھی طے کرنے کی ضرورت ہے, صرف یہ واحد معاملہ نہیں ہے, اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے. جی, میں طلعت صاحب اس میں ایڈ کروں گا. اس میں جو آرٹیکل 158 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ویل ہیڈ کے اوپر اس پروونس کا پہلا حق ہوگا جس میں یہ ویل ہیڈ ہوگا, بٹ جو پرائر ایگریمنٹ ہے they will have a precedence over this right. ٹھیک, جو پہلے ارینجمنٹ ہوا. لیکن ایک اور بات میں یہاں پہ جو ناظرین ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے, کہ فرض کریں پنجاب میں پنجاب کی بات کرتا ہوں, میں ایگزامپل دیتا ہوں پنجاب کا, کہ اگر یہاں پہ ہم جو گیس ہیٹر بند کر دینا, گیس ہیٹر اگر بند ہو جائیں اور گیزر جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کسی حد تک کم کر دیا جائے, تو پنجاب میں انڈسٹری جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے, اور ساتھ CNG اسٹیشن. اچھا, یہ جو پرائس کی بات نوید قمر صاحب کر رہے ہیں یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے. نہیں خواجہ صاحب, اس پہ ٹھہرے ذرا, ایک منٹ ٹھہرے. گیس ہیٹر بند کر دیں, گیزر بند کر دیں. نہیں, گیزر کا کوئی استعمال جو ہے نا وہ جس طرح یہ اب یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں ہی. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ گیس پہ چلنے والی جو گاڑیاں وہ بھی بند کرتے, کیا کریں؟ نہیں دیکھیں نا, آپ جب تک پرائس میکنزم کا جو نوید قمر کہہ رہے ہیں اس کو درست نہیں کریں گے, یہ اس کا جو لاپ سائیڈڈ جو یوزیج ہے وہ برقرار رہے گا. مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اس کا جو ٹیرف ہے اس کے لیے, یوریا کے لیے جو ہم فرٹیلائزر پلانٹس کو دیتے ہیں, وہ آپ کی کاسٹ سے بھی بہت کم ہے. میں ابھی اسی پہ ہوں جو آپ نے کہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہیٹر نہ چلائیں, بجلی اوپر سے ہے نہیں, گیزر نہ چلائیں, بجلی اوپر سے ہے نہیں. دیکھیں اگر ٹھنڈ میں مر جائیں پھر کیا کریں؟ شاہی میری بات سنیں, یہاں تو پنجاب میں آپ ٹھنڈ بھی کم کروائیں. شاہ جی میری بات سنیں, اس کو سینسیشنلائز نہ کریں. آپ کی It's already sensational, خواجہ صاحب, excuse me, it's already very sensational. میری پلیز بات سنیں. جی, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انڈسٹری نے امپلائمنٹ جو ہے پرووائڈ کرنی ہے. جب انڈسٹری پرووائڈ نہیں ہوگا, امپلائمنٹ پرووائڈ نہیں کرے گی, آپ ہیٹر شیٹر کی تمام عیاشیاں بھول جائیں گے.
آپ کی انڈسٹری روزگار پرووائڈ کرتی ہے، اس لیے پرائورٹی ہونی چاہیے کہ آپ کی انڈسٹری چلے. آپ گرم کپڑے پہن لیں، پانی جو ہے اس کا گرم کا کم استعمال کر لیں، سی این جی اسٹیشن جو ہے وہ کم کر دیں، ایک سڑک کے اوپر 40% ڈسکاؤنٹ، 30% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ. یہ تو دس از اے مافیا. آپ کی انڈسٹری چلے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کے گھر میں جو ہے روزی ان کا تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں خالد صاحب کی بات میں. خالد صاحب کا مطلب یہ ہے، شاید یہ ہے کہ جو ہم ضائع کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر گیزر چل رہا ہے تو طلعت بھائی وہ مہینہ بند نہیں ہونا، کیونکہ اس کا ریٹ بہت کم ہے اور وہ چل رہا ہے اور ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا. ہیٹر اگر چل رہا ہے اور ہم گھر میں نہیں بھی ہے تو وہ چلتا رہتا ہے. اس کی لائیو ایگزامپلز ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں. مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اگر اس کو آپ ایفیشینٹلی یوز کر لیں تو پھر بھی آپ بہت سی بچا سکتے ہیں. اور سی این جی تو صرف 7% آف دی ٹوٹل گیس ہے. انسرٹ فرام یو، اس کو مجھے بریک اناؤنس کریں. گو اہیڈ. اس کے اوپر یو تھنک آپ پالیسی پیرامیٹر بنا سکتے ہیں کہ یوزیج کو کس طریقے سے ڈسکریج کیا، ابیوز آف گیس. دیکھیں نا، جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ لوپسائڈڈ پرائسنگ میکینزم ہے تو، اور ہم نے یوزیجز بھی اوور دا ایئرس ڈومیسٹک پہ زیادہ کی. سیکنڈلی ڈومیسٹک جو ہے ہائیسٹ پرائرٹی ہے ہماری، کیونکہ جب ونٹرس آتے ہیں آلٹرنیٹ فیولس نہیں ہیں، ہم پہلے ان کو دیتے ہیں. ٹیکنیکلی بھی ان کو سارے کے سارے شہروں کو بند کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اینڈ وی کانٹ ڈو اٹ اسٹریٹ بائی اسٹریٹ. تو یہ سارے مسئلے جب جمع ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے جب سارے ہیٹرز گیزرز وغیرہ کا استعمال ہو جائے، چاہے وہاں بھی پریشر نہ ہو، جو وہ لوکلائز بھی پرابلمس ہوتے ہیں کہ جو ٹیل اینڈ پہ ہے اس تک نہیں پہنچتا وغیرہ. لیکن پھر انڈسٹری کے لیے یا پاور پلانٹس کے لیے اور چیزوں کے لیے بچتا ہے، وچ از ریئلی ناٹ دا موسٹ ایفیشینٹ یوز. اگر ہم وہ ہوگا صرف جب ہم اوور پیریڈ آف ٹائم پرائسنگ جو ہے، کیونکہ اگر ایل پی جی میں ایک سیکنڈ، اگر ایل پی جی کی پرائس جو کہ آلٹرنیٹ فیول ہے دنیا میں ڈومیسٹک یوزیج کے لیے آتا ہے، آج اس کی پرائس میں اور ہماری جو نیچرل گیس ہے اس کی پرائس میں کافی فرق ہے. اس فرق کو دور کرنا، جب فرق دور ہو جائے گا تو خود بخود لوگ شفٹ. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین یہ دیکھیں گے کہ سیاستدان جو الیکشن جیتتے ہیں ہر گھر میں گیس لگوانا چاہتے ہیں اور ہر گھر میں بجلی پہنچانا چاہتے ہیں. اور اب جب گیس کی کمی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ چولہے بھی بند کر دیں، گیزر بھی بند کر دیں. یہ یا تو پھر الیکشن میں پرومس نہ کیا کریں یا پائپ نہ ڈالا کریں. جب پائپ ڈالتے ہیں تو اس میں گیس بھی ڈالنی چاہیے. نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اسٹے ٹیونڈ.